الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں، آپ کو اور دنیا کے تمام مومنوں کو، مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مہلک امراض سے اور مصائب و مشکلات سے اللہ عز و جل ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے وقتوں کو صحیح طور سے گزارنے اور اس سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مختصر ملاقات میں ہماری گفتگو ہوگی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی چند کتابوں سے متعلق۔ آپ سب جانتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کی سال ولادت 661 ہجری ہے اور سن وفات یعنی تاریخ وفات 728 ہجری۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے وہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں، بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اسلام کے دین حق ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ ہے، ایک بڑی شہادت یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ جیسا انسان جس کی ذہانت اور فطانت کا کوئی مقابلہ نہیں، ایسا آدمی، ایسا انسان اور ایسی شخصیت بھی مسلمان ہے۔ یہ اسلام کے دین حق ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں اور ان کی جو سرگرمیاں ہیں رہی ان کی زندگی میں، وہ کتابوں میں موجود ہیں۔ خاص طور سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے علمی دنیا میں جو اپنا اعلیٰ مقام بنایا، شاید ان کے بعد وہ مقام و مرتبہ اور وہ علمی رفعت اور بلندگی کسی کے حصے میں نہ آ سکی۔ یقیناً علوم و فنون کی بات ہو اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ خاص طور سے ہمارے وہ احباب جو شرعی علوم سے محبت رکھتے ہیں اور شرعی علوم سے دلچسپی رکھتے ہیں، مدارس اور جامعات کے طلبہ، ان کے لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کل کتابیں مال غنیمت سے کم نہیں۔ ہمارے طلبہ کو اور عربی داں بطور خاص حضرات کو جہاں کہیں بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی بڑی کتاب نصیب ہو جائے، انہیں ضرور اس کتاب کو حرز جاں سمجھ کر اس کا گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کتابیں، جیسے بر صغیر میں کچھ لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، متخصص ہوتے ہیں اقبال کے، اسی طرح غالب کے، اسی طرح امام ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے، اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوئے ہیں اور ہیں جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں اور ان کی زندگی کے متخصص ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا ہے، جو کچھ بھی ان کی خدمات ہیں، متخصصین نے ان خدمات کو جمع کرنے اور دنیا کے سامنے بہتر صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ محترم ناظرین، سر دست میں آپ کو
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی چند کتابوں سے متعارف کرانا چاہتا ہوں۔ وہ کتابیں جو علمی دنیا میں اپنی ایک پہچان رکھتی ہیں اور ان کتابوں کے اندر لعل و گوہر ہیں، اور وہ چیزیں ہیں اور ایسی مستند باتیں ہیں جن سے بہت ساری کتابیں محروم ہیں۔ جو سیرابی آپ کو دوسری کتابوں میں نہیں مل سکتی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے طور پر کسی مسئلے کے ما لہو و ما علیہ سے واقف ہوں اور تشنگی باقی نہ رہے، تو آپ کو ضرور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، اور خاص طور سے جن کتابوں کا بھی تذکرہ ہوگا، ان کتابوں کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے لائبریریوں کی کھاک چھان کر کے آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بات بھی عرض کر دی جائے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی اہمیت کے پیش نظر ان کی بہت ساری کتابوں کے ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ بہت ساری کتابیں آپ کو انگریزی میں مل جائیں گی، اردو میں مل جائیں گی، ہندی میں مل جائیں گی، فرینچ میں مل جائیں گی، یعنی یہ جو مشہور زبانیں، ان زبانوں میں بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو اہل علم نے، اہل شوق نے، اہل زبان نے ترجمہ کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب اقتضاء الصراط المستقیم ہے۔ یقیناً یہ کتاب اہل علم کے لیے نہایت اہم ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب اردو زبان میں بھی موجود ہے، اور اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے تو اس کتاب کا ترجمہ ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ نے، جو جامعہ سلفیہ بنارس کے استاد تھے، انہوں نے کیا ہے رائے حق کے تقاضے کے نام سے۔ لیکن جو لوگ عربی زبان پہ عبور رکھتے ہیں، عربی زبان کا فہم ان کے اندر ہے، انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ قبل اس کے کہ ترجمہ پڑھیں۔ اصل زبان میں کتاب پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ خاص طور سے ہمارے طلباء کو اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے، اور شاید ہی دنیا کی کوئی لائبریری ہو جس میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب موجود نہ ہو۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری کتاب جس کا تعلق توحید سے ہے، اسماء و صفات سے ہے، وہ کتاب التدموریہ ہے۔ بعض جامعات کے اندر، مدارس کے اندر اسماء و صفات کے پڑھانے کے لیے یہ کتاب مقرر ہے، شامل نصاب ہے۔ اگر نصاب میں نہ بھی ہو پھر بھی اہل علم کو، اہل شوق کو، طلباء و طالبات کو اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک عجیب مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے طلباء صرف انہی کتابوں پر تکیہ کرتے ہیں جو کتابیں شامل نصاب ہوتی ہیں، اور بہت ساری وہ کتابیں جو اہل علم کی مشہور ہیں، معروف ہیں، اور معاون کتابوں کے طور پہ اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، ان کتابوں سے دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک تیسری کتاب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی الجواب الصحیح ہے، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ یقیناً نام سے ظاہر ہے کہ یہ کتاب نصرانیت کے موضوع پہ لکھی گئی، عیسائیت کے موضوع پہ لکھی گئی، اور عیسائیوں نے اپنے دین میں جو تحریف کی ہے، جو تبدیلی کی ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تبدیلیوں کو اور
ان تغیرات کو اشکارا کیا۔ اپنے موضوع پر یہ کتاب نہایت اہم ہے، مطبوع ہے، چھپی ہوئی ہے، لائبریریوں کی زینت ہے، موقع ملے تو ضرور استفادہ کیجیے۔ اسی طرح ایک کتاب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت رکھتے ہیں، اور ہم میں کا ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ضرور بضرور اس کتاب کا گہرائی سے، متانت اور سنجیدگی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کتاب میں آپ کو یہ مل سکتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگشت نمائی کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا انجام بد دنیا اور آخرت میں کیا ہو سکتا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو اپنی اس کتاب میں بڑے اچھوتے انداز میں بیان کیا۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور زمانہ کتاب العقیدہ الواسطیہ، شاید ہی مدارس اور جامعات کا کوئی طالب ہو جو اس کتاب کے نام سے واقف نہ ہو۔ تقریباً تمام مدرسوں میں اور تمام جامعات میں یہ کتاب شامل نصاب ہے، اور اس کتاب کے بے شمار شروحات، ان شروحات میں سے کسی ایک شرح کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اسماء و صفات سے متعلق امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مختصر کتاب ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے چند ساعتوں میں، چند گھنٹوں میں یہ کتاب ترتیب دی، لکھی، اور اس کی شروحات جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتاب کتنی جامع اور معنی ہے۔ چنانچہ یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک انمول تحفہ ہے عالم اسلام کے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، تو ضرور اس کتاب سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن والشیطان ہے۔ یہ کتاب بھی مترجم ہے، اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے۔ وہ لوگ جو عربی نہیں سمجھ سکتے، عربی کا علم ان کے پاس نہیں ہے، ان کو ضرور اردو سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اس کتاب کو جو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں۔ آج اولیاء کے نام پر، ولیوں کے نام پر سادہ لو مسلمانوں کو بڑا گمراہ کیا جاتا ہے کہ فلاں اللہ کے ولی ہیں، چلا اللہ کے ولی، حالانکہ وہ اللہ کے ولی نہیں، اللہ کے شیطان کے اولیاء ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہونے سے بچ جائیں اور حقیقی معنوں میں اولیاء الرحمن کی آپ کو پہچان ہو جائے، خبر لگ جائے، اولیاء الرحمن تک آپ پہنچ سکیں، تو آپ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کیجیے، اپنے منہج کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، گمراہ ہونے سے بچیے، شیطان کے دام میں پھنسنے سے بچیے۔ یہ ہماری اور آپ کی دینی ذمہ داری۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب فرق سے متعلق، فرق باطلہ، فرق ضالہ سے متعلق، اور خاص طور سے فرقہ جہمیہ سے متعلق تلبیس الجہمیہ، اسماء و صفات کے باب میں جہمیہ کا جو عقیدہ ہے، جو باطل عقیدہ ہے، بے سود عقیدہ ہے، قرآن اور حدیث سے متعارض عقیدہ ہے،
تو آپ اگر جہمیہ کو جاننا چاہتے ہیں، اس کے عقائد سے باخبر ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اہل بیت سے متعلق اور شیعوں کے رد پر مشتمل کتاب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی حقوق اہل بیت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، ان کی آل و اولاد کے کیا حقوق ہیں مسلمانوں کے اوپر، ہمارے اور آپ کے اوپر کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا فضیلت ہے ان کی، ان چیزوں کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اور صحیح منہج اور صحیح دلائل کی روشنی میں، تو آپ ضرور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب پڑھی۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرا تعلق بھی اہل بیت سے، تقریباً تمام شیعہ برادری اس بات کی دعوے دار ہے کہ میرا گہرا تعلق اہل بیت سے ہے۔ جو مقام حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے، وہی مقام اور مرتبہ میرا بھی ہونا چاہیے، وہی حقوق ہمیں بھی ملنے چاہیے۔ تو اگر آپ اصلی اور جعلی، اصلی اور نقلی اہل بیت میں فرق کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت میں فرق کرنا چاہتے ہیں، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب سے بہتر کتاب شاید ہی کوئی ہو سکے۔ محترم ناظرین، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے کتاب درء تعارض العقل والنقل ہے۔ بہت سارے لوگ شوسہ چھوڑتے ہیں کہ عقل اور نقل میں تعارض پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، حالانکہ اگر فکر سلیم ہو اور نص صحیح ہو تو قطعی طور پر دونوں میں کوئی تعارض، کوئی اختلاف، کوئی دوری، کوئی بعد ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اس چیز کو بڑے بہتر انداز میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ثابت کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلفائے راشدین کی فضیلت سے متعلق، ان کے مقام اور مرتبے سے متعلق کتاب تحریر کی ہے۔ ایک رسالہ ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، فضل الخلفاء الراشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے مقام اور مرتبے اور ان کی فضیلت سے متعلق یہ کتاب ہے۔ آج بہت سارے لوگ ان کی فضیلت سے ناواقف اور بے خبر ہونے کی وجہ سے جانے انجانے میں زبان دراز کرتے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں جو سلف کے منہج کے مطابق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، خاص طور سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا مؤید، محب اور اسی طرح شیدائی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، شیعان علی، روافض، دعویٰ تو کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، خلفاء کی اور اہل بیت کی محبت کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کیا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے محبت کرتے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن سے محبت کرتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے، ان لوگوں سے وہ دشمنی کرتے ہیں۔ پھر یہ اپنے دعوے میں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زبردست کتاب رفع الملام عن ائمۃ العالم ہے۔ بہت سارے لوگ فقہا کی شان میں زبان درازی کرتے ہیں، ان کے بعض اقوال کی وجہ سے انہیں معتوب کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، ان کی شان میں
برا بھلا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب تحریر کی ہے، یہ کتاب لکھی ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے تعلق سے، ان کے اقوال سے متعلق عذر تلاش کرنا چاہیے، آزار پیش کرنے چاہیے۔ یقیناً چاہے وہ فقہا ہوں، محدثین ہوں، ان کی خدمات بے پناہ ہیں۔ جن اوقات میں، جس ماحول میں انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، علم کی خدمت کی ہے، اس زمانے میں جا کر ہم دیکھیں، سوچیں کہ ان کی خدمت کس قدر اہم ہے۔ یوں ہی بیٹھ کر اور چند کتابوں کا مطالعہ کر کے فقہائے کرام کے شان میں گستاخی کرنا اور برے القاب و خطابات سے نوازنا، یہ اہل سنت والجماعت کا شیوا اور شعار نہیں۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اوپر کتاب لکھی ہے، اور جو حدیثیں ہیں، جو قرآنی آیات ہیں، ان آیتوں اور حدیثوں سے استدلال کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ علی الاطلاق تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور اس بات پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور کئی آیتیں اور بے شمار حدیثیں اس امر پہ دلالت کرتی ہیں۔ محترم ناظرین، میں اپنی بات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عظیم ترین کتاب پر ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کتاب ہے منہاج السنہ النبویہ۔ وہ لوگ جو شیعوں کی حقیقت سے واقف ہونا چاہتے ہیں اور اسی طرح مختلف باطل فرقوں کو قریب سے دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ضرور اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر و بیشتر خدمات سے واقف ہو سکیں، ان کی مطبوعات، ان کی تصنیفات، تالیفات سے آگاہ ہو سکیں، تو آپ کو مجموع الفتاوی پڑھنا چاہیے۔ جو کتابیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، جن کتابوں کے اسما بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے اکثر کتابیں آپ کو اس مجموعہ کے اندر مل سکتی ہیں۔ یہ مجموعہ 37 جلدوں پر مشتمل ہے اور دنیا کی مختلف مکتبات سے شائع شدہ ہے، مطبوع ہے۔ تو آپ پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی دنیا میں کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، کیا شان ہے۔ صحیح کہا کہنے والے نے، یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کی قدر و قیمت جاننے اور ان سے محبت کرنے اور ان کی خدمات سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔